عزیز طلبہ، ہم امراؤ جان ادا پر گفتگو کر رہے ہیں اور ہم نے اس سے قبل امراؤ جان ادا کی کردار نگاری کی اہم خصوصیات پر بات کی۔ اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے ہم بات کر رہے ہیں اس وقت امراؤ جان ادا کے اہم کردار۔ آپ نے اس سے پہلے جو تلخیص سنی اور اپنی کتابوں میں پڑھی، کم از کم درجے میں جو تلخیص پڑھی، اگرچہ آپ کو ناول پڑھنا چاہیے، تو اس سے آپ کو کچھ کرداروں کی بنیادی صفات کا علم ہوا ہوگا، اور ناول نگار کی جو خصوصیات ہیں، اپنے کرداروں کو کیسے نبھایا اس نے، اس کی یقیناً اس کی کچھ نہ کچھ صفات سے آپ نے آگاہی حاصل کی ہوگی۔ لیکن پھر بھی ہم مختصراً بیان کرتے ہیں کہ جو مرکزی کردار ہے وہ تو ظاہر ہے کہ امراؤ جان کا ہے۔ امراؤ جان نے طائف کے کوٹھے پہ آنکھ نہیں کھولی، بلکہ وہ ایک مڈل کلاس مسلم گھرانے کی ایک بچی تھی، جس سے 10 برس کی عمر میں ایک ذاتی رنجش کی بنا پر اس کے والد سے مخاصمت کی وجہ سے ایک شخص نے اسے اغوا کر لیا اور اس کو لا کر ایک ڈیرے دار خاتون جو ایک کوٹھا چلا رہی ہے اس کے ہاں اس کو فروخت کر دیا جاتا ہے۔ اس طرح اس کی زندگی میں ایک نیا موڑ یہ آ جاتا ہے کہ 10 برس سے پہلے ظاہر اس کا بھائی ہے، اس کا خاندان ہے، اس کے عزیز و اقارب، ماں باپ، اس کا بھی ضمنی طور پہ ذکر آ جاتا ہے ناول میں۔ اس پس منظر کے ساتھ جو ہے اس کی ایک نئی زندگی کا آغاز ہوتا ہے، اور وہاں پہنچنے کے بعد اس کا نام جو ہے امیرن تھا پہلے، جو والدین نے رکھا ہوا تھا۔ یہاں اس کا نام امراؤ جان اس شعبے کے تقاضے کی وجہ سے رکھا جاتا ہے۔ اب کیونکہ یہ خوبصورت بھی تھی، باصلاحیت بھی تھی، اس نے بہت جلد جو ہے شاعری میں بھی اس کا ذوق اس کا پیدا ہوا، خود شاعری بھی کرنے لگی، رقص بھی اس نے سیکھ لیا۔ یوں اس کی شہرت جو ہے بہت جلد پھیل جاتی ہے، اور نوابین کے ہاں اور مختلف جگہوں پہ جب بلایا جاتا ہے تو اس خاص طور پر امراؤ جان کی فرمائش ہوتی ہے۔ تو اس طرح یہ جو کردار ہے مختلف منازل سے گزرتا ہے۔ ایک آدھ دفعہ اس نے اس شعبہ چھوڑنے کی کوشش بھی کی کہ کسی طرح جان اس سے چھوٹے، کیونکہ طبعاً وہ اس کو پسند نہیں کرتی تھی۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ جو اس کے شروع کے 10 برس ہیں، بہرحال وہ اس گھنونے پیشے سے منسلک نہیں ہے، اور اس کے بعد جو ہے ایک وقت اس پہ آتا ہے کہ یہ اپنی زندگی میں بالکل یکسر بدلنا، جیسے چاہنے کا تو پہلے سے تھا اس کے ہاں، لیکن ایک وقت میں پھر یہ مکمل طور پہ اپنے آپ کو بدل لیتی ہے، اور کربلا معلیٰ بھی جاتی ہے اور نماز روزے کی بھی پابند ہو جاتی ہے۔ خانم جو ڈیرے دار وہ خاتون ہے، اس نے سب نوچیوں کے لیے ان کے لیے دینی تعلیم کا بھی بندوبست کیا ہوا تھا۔ اگرچہ اس وقت یہ بات بہت عجیب سی لگے گی، لیکن اس وقت یہ چیز رائج تھی کہ باقاعدہ ایک مولوی صاحب ہوتے تھے جو انہیں قرآن بھی پڑھاتے تھے۔ تو یہ تضاد جو ہے اس پورے کلچر میں محسوس ہوتا ہے، اور یہ سب چیزیں ایک لحاظ سے اس لکھنوی معاشرے کا بھی حصہ تھیں۔ تو ہمیں آج کے پس منظر میں نہیں، ان کرداروں کو اسی پس منظر میں رکھ کے دیکھنا ہے۔ تو بہرحال اس انداز سے جو ہے اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ احساسات اور یہ اس کی جو جذبات ہیں وہ بقیہ جو اس کے ساتھ کی بچیاں ہیں، خواتین ہیں، ان سے کبھی کبھی ہمیں لگتا ہے کہ یہ بہت مختلف ہے۔ خاص طور پر جو ہے جب وہ ایک جگہ جاتی ہے اور وہ اتفاق سے وہاں اپنا محلے کو پہچان لیتی ہے اور اپنے گھر جاتی ہے، اور وہ چاہتی ہے کہ وہیں بسے اور پچھلا زندگی جو ہو چکی حادثاتی وجہ سے وہ ختم کرے، لیکن بہت جذباتی فضا ہے۔ اس کی والدہ اس سے ملتی ہے، لیکن اس کا بھائی جو ہے وہ اس کو دھمکی دیتا ہے، اس کو اپنی توہین محسوس ہوتی ہے، لہٰذا وہ پھر جو ہے واپس آتی ہے، اور آخر میں جب جو ہے ناول نگار کی اس سے گفتگو ہوتی ہے، وہ ایک خاموش زندگی گزار رہی ہے، ایک کمرہ کرائے پر لے کے جس میں لوگوں کا آنا جانا بھی نہیں ہے، اور تنہائی کی زندگی بسر کر رہی ہے، اور اپنے زندگی کے تجربات بیان کرتی ہے۔ تو یہ کردار جو ہے یہ ایک لحاظ سے یہ اس کو اعزاز ہے کہ اردو میں جو اولین یعنی نفسیاتی اعتبار سے جو کردار کی بنت ہوئی، نفسیاتی حقیقت نگاری جسے ہم کہہ سکتے ہیں، وہ ہوئی ہے امراؤ جان کے کردار میں خاص طور پہ۔ تو اس ناول کا بھی یہ کریڈٹ ہے اور اس کردار کا بھی کریڈٹ ہے۔ اس لحاظ سے بھی اس کو ہم علیحدہ سے بھی اس ناول میں جو نفسیاتی حقیقت نگاری ہے کرداروں کے حوالے سے، اس کو بھی ہم
یقیناً اس کو ڈسکس کریں گے۔ عزیز طلباء، آپ نے امراؤ کے کردار میں دیکھا کہ بہت ہی ڈرامائیت ہے۔ یہ اس پہ ہم علیحدہ سے بھی بات کریں گے کہ اس میں سسپینس اور ڈرامائیت کے عناصر بہت زیادہ ہیں، اور اسی لیے اس پر فلمیں اور ڈرامے بھی بہت کامیابی سے بنی اور توجہ حاصل کی۔ اس میں کردار میں جو 10 سالہ اس کی زندگی کے بعد جب ایک اچانک سے نئی زندگی شروع ہوتی ہے، ہم سمجھ سکتے ہیں کہ یہ ممکن نہیں ہے کہ اچانک سے 10 برس کے بعد اس نے ایک نئی طرح کی زندگی اور اس کو شروع کر لی اور اس کو قبول کر لیا ساری صورتحال کو۔ وہ 10 برس اس کے ساتھ زندگی بھر رہے، اور یہی ناول نگار کی کامیابی ہے کہ وہ جو 10 برس کی پرچھائی ہے، وہ اس پرچھائی کو اس کی زندگی میں، اس کے مکالموں میں، اس کی گفتگو میں، اس کے کردار پیش کرتے ہوئے، اس کی سوچ میں، اس کے احساسات میں، وہ 10 برس کبھی بھی فراموش نہیں ہوئے۔ یہ بہت ہی پیچیدہ عمل تھا جو ناول نگار نے بہت کامیابی سے نبھایا ہے۔ بصورت دیگر اگر یہاں کوئی کمزور ناول نگار ہوتا تو وہ ان مکالموں میں، احساسات، جذبات کی پیشکش میں دوسرے کردار جو اس کے ساتھی عورتیں ہیں ان کے ساتھ میں اس میں کوئی فرق نہ رکھ پاتا۔ اس میں جو تبدیلی آتی ہے، درمیان میں اس نے 2 مرتبہ چاہا کہ میں یہ شعبہ چھوڑ دوں۔ اپنے گھر جب ہوئی تو وہ رہنا چاہتی تھی، لیکن بامر مجبوری اسے واپس آنا پڑا یہیں۔ یہ معاشرہ بھی، یعنی ناول نگار نے انڈائریکٹلی ہمیں یہ بتایا کہ اگر کوئی خاتون اس پیشے سے نکل کے ایک عام زندگی، ایک صحت مند زندگی گزارنا بھی چاہے تو معاشرہ اسے قبول نہیں کرے گا۔ یہ کشمکش جو ہے، یہ ایک طرف اگر قاری کے ذہن میں پیدا ہوتی ہے تو بہت زیادہ یہ کشمکش ہمیں امراؤ جان کے کردار میں بھی نظر آئے گی۔ اسی کشمکش میں اس کی ساری زندگی گزری۔ ایسا نہیں کہ اس نے اس شعبے کو اور کوٹھے کو دل اور دماغ سے تسلیم کر لیا، اس کے ہاں ہمیشہ ایک رد عمل رہا، اور بالآخر ایک وقت آتا ہے جب وہ یہ فیصلہ کرنے میں کامیاب ہوتی ہے کہ جو کچھ ہو چکا وہ اس سے رجوع کیا اس نے، اور ایک عام مسلمان کی طرح ایک شریفانہ زندگی گزارنے کا اس نے ارادہ کیا، اور اس میں کامیاب بھی ہوئی۔ یہ بھی بہت بڑا کنفلکٹ، کشمکش جسے ہم کہیں گے، تھا کہ یہ آسان فیصلہ نہیں تھا کہ معاشرہ اسے دوبارہ مجبور کر سکتا تھا، لیکن وہ اس میں بہرحال کامیاب ہوتی ہے۔ تو اس انداز سے ہم اس کے جو تبدیلیاں ہیں، جو ڈرامائیت ہے اس کے نفسیات اور کردار کی، یہ بڑے احسن طریقے سے ہمیں ناول نگار دکھاتا ہے۔ اس کی جو نفسیاتی پیشکش ہے، اس پہ ہم علیحدہ سے بھی بات کریں گے، جو اس کی نفسیات کو دکھایا گیا ہے کرداروں کی۔ اور پھر بہت اہم کردار خانم کا ہے۔ خانم ایک مکار اور عیار خاتون کے طور پہ اس میں آتی ہے۔ مکار عیار ایک سطح پہ، اور ایک سطح پہ وہ بہت خیال بھی رکھتی ہے۔ جو نوچیاں ہیں وہ اس کے ساتھ ہمدردی کا تعلق بھی رکھتی ہے، یعنی اگرچہ وہ بہت خود غرض دکھائی گئی ہے، وہ کوئی بات، وہ جملہ تک ایسا نہیں بولتی جس میں کوئی مفاد وابستہ نہ ہو۔ وہ بے غرضی کا تعلق زندگی بھر نہیں رکھ پائی کسی شخص کے ساتھ بھی، خواہ وہ نوچیاں ہوں، لیکن اس کے باوجود بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جو کردار ہیں وہ سب اس کا ڈر بھی ہے اس کا ہے، لیکن احترام بھی ایک حد تک اس کا موجود ہے۔ اب یہی وہ باتیں ہیں کہ جس کی وجہ سے یہ کہا جاتا ہے کہ ان کے جو کردار ہیں وہ سیاہ اور سفید میں تقسیم نہیں ہیں مرزا ہادی رسوا کے۔ ان کے کرداروں سے ہمیں ایک ہمدردی بھی ہوتی ہے، اور ہم ان کی خوبیوں کا بھی ذکر کرتے ہیں، ان کی خامیوں کا بھی ذکر کرتے ہیں، لیکن مجموعی طور پر یہ جو خانم کا کردار ہے یہ اس دور کی عکاسی کر رہا ہے کہ یہ کس مکروہ جو دھندا چل رہا تھا، یہ جو ہیومن ٹریفکنگ ہے، یہ جو بردہ فروشی ہے، بچیوں کا اغوا ہونا ہے، اس وقت کا ماحول پہ بھی ہمیں خانم کے کردار میں یہ ایک اچھا کردار نظر آتا ہے۔ اور ایک جو بڑھاپے کے باوجود بھی 60-70 برس کی ہو گئی ہے، لیکن اسے اپنے آپ پہ بہت غرہ ہے، اپنے پہ بڑا فخر ہے۔ وہ صاف کہتی ہے کہ جو آج کل کی نئی لڑکیاں ہیں، یہ تو ان میں تو صلاحیت ہی نہیں ہے کہ کسی مرد کو پراپر طریقے سے پھانس سکیں، اسے تعلق رکھ سکیں، اور زندگی بھر جو وفا کرے۔ ایک اپنا وہ واقعہ سناتے ہوئے کہتی ہے، یہ چند جملے جو ہیں یہ آپ ناول سے ہی سنیے۔ وہ کہتی ہے، جاؤ چھوکریو، نہیں معلوم اس زمانے کی محبتیں کس قسم کی ہیں، جیسی رنڈیاں ویسے ان کے آشنا۔ ایک ہمارا زمانہ تھا، دیکھو
وہ مرزا صاحب کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتی ہے، دیکھو ایک یہی مرد آدمی بیٹھے ہیں، جوانی میں مجھ سے آشنائی ہوئی، ماں باپوں نے شادی ٹھہرائی، آپ مانجھ کا جوڑا پہن مجھے دکھانے آئے، میں نے مانجھے کے جوڑے کے پرزے پرزے کر دیے، ہاتھ پکڑ کر بیٹھ گئی کہ میں تو نہ جانے دوں گی۔ اس کو 40 برس کا زمانہ گزرا، آج تک تو گھر نہیں گئے، کہو ہے کوئی ایسا تمہارا بھی؟ سب نے سر جھکا دیا۔ یہ ہے خانم۔